بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 6 دسمبر سن 2021 بروز سوموار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ وزیر صحت شیخ ڈاکٹر باسل الصبا نے کہا ہے کہ ملک آنے والے کسی بھی شخص کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ قرنطینہ ختم کرنے کے لیے PCR ٹیسٹ کروانے سے پہلے چند دنوں کے لیے خود کو قرنطینہ میں رکھے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ وائرس سے متاثر نہیں ہے۔ وزیر صحت شیخ ڈاکٹر باسل الصبا نے تصدیق کی ہے کہ کویت میں ابھی تک اومیکرون وائرس کا کوئی کیس درج نہیں ہوا ہے اور ہم بین الاقوامی اداروں کی جانب سے حتمی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس وائرس کی سنگینی کیا ہے اور ضرورت پڑنے پر کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزارت صحت نے اس سلسلے میں غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔ فی الحال صرف ویکسینیشن شدہ افراد ہی کویت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کویت میں ویکسینیشن کی شرح بہترین ہے، تاہم اگر نئے وائرس یعنی اومیکرون ملک میں داخل ہوتا ہے تو کیسوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ماسک پہننے اور ویکسینیشن اور بوسٹر ڈوز سمیت تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور معاشرے کی حفاظت کریں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ پبلک اتھارٹی افرادی قوت نے 2 ماہ کے وقفے کے بعد ایک بار پھر اقامتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ یہ آپریشن خاص طور پر ان لوگوں کے خلاف ہے جو لوگ اپنے اسپانسرز کے بجائے دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لیبر مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے اور رہائشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے انسپیکشن کمیٹیوں نے وزارت داخلہ کے جلاوطنی کے مراکز میں زیادہ ہجوم کی وجہ سے کام معطل کر دیا تھا، تاہم پبلک اتھارٹی آف مین پاور کے ڈپٹی ڈائریکٹر برافرادی قوت کے تحفظ کے امور ڈاکٹر مبارک العظمہ نے لیبر انسپیکٹرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام علاقوں بالخصوص جلیب الشیخ اور شوارخ انڈسٹریل ایریا کا احاطہ کریں جہاں غیر ملکی مزدور بڑی تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں لیبر قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سینکڑوں کارکنوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ وہ کارکن جو اپنے کفیلوں کے بجائے دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں اور جن کے اسپانسر نے مفرور ہونے کی اطلاع دی ہے۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ گھریلو ملازمین کے معاملے میں جنرل ایڈمنسٹریشن آف ریزیڈنسی افیئر انویسٹیگیشن وزارت داخلہ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ کارکن اور کفیل کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں سال 2022 کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ قومی تعطیلات کے 3 دن جبکہ نئے سال 2022 کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہوگی۔ ضوابط کے مطابق قومی دن اور یوم آزادی کی سرکاری تعطیل مسلسل 3 دن ہوں گی۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ قومی دن جمعے کو یعنی 25 فروری کو آ رہا ہے اور یوم آزادی 26 فروری بروز ہفتہ اور 27 فروری بروز اتوار کو 25 فروری بروز جمعے کے بجائے سرکاری تعطیل ہوگی کیونکہ یہ سرکاری تعطیل ہے، جبکہ سرکاری اوقات کار معمول کے مطابق فروری کی 28 یعنی سوموار کو دوبارہ شروع ہوں گے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔